اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. عزیزان محترم، فلسفہ اسلامی کے حوالے سے ایک اور اہم بحث اور ایک اہم ٹاپک یہ ہے کہ یونانی فلسفہ اور اسلامی فلسفے کا آپس میں کیا تعلق ہے. اس حوالے سے عام طور پر ایک اشکال بھی کیا جاتا ہے اور فلسفہ اسلامی کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسلامی فلسفے میں تو کوئی نئی بات نہیں کی گئی. اسلامی فلسفہ اسی فلسفہ یونانی سے، گریک فلسفی سے ماخوذ ہے، اسی کی باتیں ہیں جن کا تکرار ہوا ہے، اور فلسفہ اسلامی نے کوئی نئی بات نہیں کی. فلسفہ اسلامی کی اپنی کوئی پہچان، اپنی کوئی شناخت نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ آیا واقعاً فلسفہ اسلامی، اسلامک فلسفی یونانی فلسفے سے ماخوذ ہے اور اسی کی شرح ہے، اور فلسفہ اسلامی میں کوئی نئی بات، کوئی نیا نظریہ موجود نہیں ہے؟ واقعاً ایسا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بات کہ جس کا اعتراف ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اسلام کے ابتدائی دور میں، بنو عباس کے دور میں، جب ہارون الرشید نے اور مأمون الرشید نے یونانی آثار کا اور مختلف زبانوں سے مختلف کتابوں کا جب ترجمہ شروع کیا، بیت الحکمت کے نام سے انہوں نے پورا ایک ادارہ بنایا، تو ان تراجم سے مسلمانوں نے یقیناً استفادہ کیا، جن میں یونان کے فلسفی آثار اور کتابیں بھی تھیں جن سے مسلمانوں نے واقعاً استفادہ کیا. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اپنا کوئی نظریہ پیش نہ کیا ہو یا مسلمانوں نے اس میں کوئی ایڈ نہ کیا ہو. سب سے پہلے اس سوچ کی کیا وجہ ہے؟ یعنی جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں در حقیقت وہ اسلامی فلسفے سے کامل طور پر آشنا نہیں ہیں. انہوں نے فلسفہ اسلامی مکمل طور پر نہیں پڑھا ہوا، جس کی وجہ سے وہ یہ اشکال کرتے ہیں. یہ لوگ زیادہ سے زیادہ ابن رشد کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور ابن رشد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ابن رشد واقعاً فلسفہ یونانی کا شارح ہے، مفسر ہے زیادہ سے زیادہ ابن رشد. لیکن اگر آپ ابن رشد سے بعد والے یا خود ابن رشد ہی سے پہلے بعض دوسرے جو فلسفی ہیں، جیسے فارابی کا نام لیا جا سکتا ہے، ابن سینا کا نام لیا جا سکتا ہے، اور بعد میں آنے والے فلسفیوں میں شہاب الدین سہروردی کا نام لیا جا سکتا ہے، ملا صدرہ کا، موجودہ دور میں علامہ طباطبائی کا، ان جیسے بزرگان کے اگر آپ آثار پڑھیں، ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں، تو پھر یہ جو اشکال ہے، پھر یہ بات ہے، میرا خیال ہے کوئی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی کتابوں میں، ان کے آثار میں، ان کے فلسفے میں آپ کو وہ جو یونانی فلسفہ ہے اس کی جھلک بہت کم نظر آئے گی، یا اگر نظر آئے بھی تو اس کے علاوہ انہوں نے نئی باتیں کی ہیں، نئے نظریات پیش کیے ہیں. اس حوالے سے یہاں پر ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ان کا قول نقل کرنا چاہتے ہیں جو اسی اسپیسیفک ٹاپک کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے. واضح سی بات ہے کہ علامہ اقبال نے انہوں نے اپنا جو پی ایچ ڈی کا جو انہوں نے رسالہ لکھا تھا، انہوں نے اپنی تھیسس جو کا عنوان جو ان کا تھا سیر فلسفہ در ایران، اس کتاب میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ان کی جو بات ہے وہ لفظ بلفظ کوٹ کرنا چاہوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہم مسلمان فلسفیوں کو یونانیوں کے مقلد سمجھیں. یہ اقبال فرما رہے ہیں، ایران کے اسلامی فلسفیوں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ انہوں نے دشوار راستوں کو کھولنے کے لیے انتھک کوششیں کی ہیں. یونانی فلسفے کے مترجمین نے اپنی بے دقتی کی وجہ سے اباطیل کا پہاڑ کھڑا کر دیا تھا، اور یہ اباطیل یونانی فلسفے کی شناخت میں مسلمان فلسفیوں کے سامنے رکاوٹ بنے ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ ضرورت کے تحت مسلمان فلسفیوں نے افلاطون اور ارسطو کے فلسفے کے بارے میں نئے سرے سے سوچا اور ان کو نئی جہت دی. دیکھیں، نئے سرے سے سوچا اور ان کو نئی جہت دی. یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے لکھی گئی کوئی بھی شرح وضاحتی شرح نہیں ہے. مسلمانوں کی طرف سے جو یونانی آثار کے اوپر شروحات لکھی گئیں وہ وضاحتی شرح نہیں ہے صرف، بلکہ تنقیدی اور ابتکاری شرح ہے. سیر فلسفہ در ایران صفحہ 33 اور 34، یہ علامہ اقبال کا نظریہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا. اب یہاں پر اہم سوال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، تو سوال یہ ہے، اور ان کا فلسفہ وہی فلسفہ ہے جو یونانیوں نے پیش کیا،
تب سوال یہ ہے کہ قرون وسطیٰ کے دوران، قرون وسطیٰ کے خصوصاً اواخر میں صلیبی جنگوں کے بعد مغربیوں نے کیوں کر اسلامی فلسفی آثار کی طرف مراجعہ کیا، ان کتابوں سے استفادہ کیا؟ کیوں مسلمان فلسفیوں کی کتابیں ایک کے بعد ایک دوسری یکے بعد دیگرے ترجمہ ہونے لگیں مغربی زبانوں میں؟ اگر کوئی نئی بات نہیں ہے تو ان کو چاہیے تھا براہ راست یونانی کتابوں کی طرف مراجعہ کرتے. مثلاً بطور مثال یہاں پر اس حوالے سے بطور شاہد اور مثال پیش کرنا چاہوں گا، مشہور فلسفی ٹوماس آکویناس اگر مثلا فلسفہ پڑھنا چاہتے تھے تو وہ براہ راست ارسطو کی میٹا فزکس کتاب پڑھ لیتے. ابن سینا کی کتاب شفا کی طرف مراجعہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر وہ ابن سینا کی طرف مراجعہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابن سینا کے پاس کچھ نئی باتیں پاتے ہیں، کچھ نئے نظریات پاتے ہیں. لہٰذا عزیزان محترم، ان تمام باتوں کا ایک نتیجہ جو ہم نکالنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ مسلمان فلسفیوں نے یونانی آثار سے، یونانی کتابوں سے، ارسطو اور افلاطون سے استفادہ کیا ہے، لیکن یہ استفادہ صرف نقل اور تکرار کی حد تک نہیں تھا، بلکہ مسلمان فلسفیوں نے اپنے حالات، اپنی شرائط، اپنے دین اور مذہب، اپنی تہذیب اور تمدن کے مطابق اس میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں. اس فلسفے سے استفادہ کرتے ہوئے نئے فکری نظام کی بنیاد رکھی ہے، نئے فلسفی مدارس کی بنیاد رکھی ہے. انشاءاللہ ان تمام مدارس کا ہم آپ کو بعد میں تعارف بھی کرائیں گے. تو یہاں پر چند اہم مراحل تھے جو طے ہوئے، جس کی طرف بعض محققین نے اشارہ کیا ہے. ایک پہلا مرحلہ تھا کہ جس میں فقط اور فقط یونانی آثار کا ترجمہ ہوا ہے، ترجمے کا مرحلہ. اگلے مرحلے میں شرح اور بیان کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی یہاں فقط ترجمہ نہیں ہے بلکہ اس کی شرح، اس کی وضاحت بھی ساتھ تھی. اس دوران نقدی نگاہ کے ساتھ ساتھ شارح اپنا نظریہ بھی بیان کرتا تھا. کسی نکتے یا کسی بات کو اگر وہ ناقص سمجھتا تو اس کی پھر وہ تکمیل کر دیتا جو شارح ہے. اس حوالے سے ارسطو کی ما بعد الطبیعہ میٹا فزکس پر فارابی کی اگر آپ شرح دیکھ لیں تو یہ بات کامل طور پر واضح ہو جاتی ہے. پھر جو ہے ایک اور مرحلے میں شرح کے بعد اس کا خلاصہ بھی لکھ لیتے ہیں مسلمان فلسفی. یونانی کتاب کی شرح کر لیتے پھر اس کا خلاصہ لکھ لیتے. یہ خود ایک اہم مرحلہ اور قدم تھا. پھر اگلے مرحلے میں مسلمان فلسفیوں نے یونانی فلسفے کو نقد کرنا شروع کیا. واضح سی بات تھی، مسلمان فلسفی اسلامی تعلیمات کے زیر اثر تھے. یونانی فلسفے میں جو بات بھی اسلامی تعلیمات کے مخالف نظر آتی یہ لوگ اس کو تو نہیں مانتے. واضح سی بات ہے، دین مقدم تھا ان کے لیے. لہٰذا وہ اپنی عقل سے سوچتے کہ یہاں پر چونکہ یہ بات اسلامی تعلیمات سے متصادم نظر آتی ہے، اس کا مطلب ہے حقیقت کچھ اور ہے، ہمیں نئے انداز سے عقلی بنیادوں پر ایک اور زاویے سے سوچنے کی ضرورت ہے. اس مرحلے میں انہوں نے یونانی فلسفے کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا. نئے نظریات وجود میں آئے. ترجمے اور شرح سے ہٹ کر خود مسلمان فلسفیوں نے کتابیں لکھنا شروع کیں. یہاں پر شہید مرتضیٰ مطہری علیہ الرحمہ نے اسلامی فلسفے اور یونانی فلسفے کے تعلق کے حوالے سے ایک اہم بات کی ہے کہ جس میں وہ اس تعلق کو 4 اقسام میں جو ہے وہ تقسیم کر کے بیان کرتے ہیں. پہلی قسم وہ مسائل ہیں کہ جو بعین ہی اسی طرح سے نقل ہوئے جس طرح سے یونانی فلسفے میں وہ مسائل موجود تھے، یعنی وہی یونانی شکل و صورت محفوظ رہی، یعنی یہاں پر صرف منقول ہے اور کچھ نہیں. دوسری قسم وہ مسائل ہیں کہ جن کو مسلمان فلسفیوں نے یونانیوں سے قبول کیا، ان سے اخذ کیا، لیکن ان کی دلیلوں میں اضافہ کیا، اس مسئلے کو مضبوط اور مستحکم کیا اور اس فلسفے کے جوانب کو بڑھایا. تیسری قسم وہ مسائل جن کے صرف عناوین محفوظ ہے، صرف وہ ٹاپک محفوظ ہے، لیکن اندر جو مطالب ہے وہ بالکل تبدیل کیے. مسلمان فلسفیوں نے ان میں تبدیلی کی اور ان میں نئے مطالب جو ہے کا اضافہ کیا، اور وہ مطالب کلی طور پر مختلف تھے. اس میں بطور مثال افلاطون کا جو مسل کا نظریہ تھا اس کا عنوان محفوظ ہے، یعنی مسلمان فلسفیوں میں سے بھی بہت ساروں نے مسل کے نظریے کو قبول کیا ہے، لیکن مطلب بالکل نئے انداز میں بیان کیا ہے. اور چوتھی قسم وہ مسائل ہیں کہ جو بالکل نئے تھے، جن مسائل کو اگر آپ یونانی فلسفے میں دیکھنا چاہیں تو ان کا کوئی نشان آپ کو وہاں پر نظر نہیں آئے گا. مثلا اس حوالے سے یعنی عنوان بھی نیا ہے اور خود مسئلہ بھی نیا ہے. ابتکاری مسائل ہیں جو مسلمان فلسفیوں نے پیش کیا ہے. اس حوالے سے مثلا وجود ذہنی کی بحث،
یہ آپ کو یونان میں نظر نہیں آئے گا، یہ ابتکاری نظریہ ہے مسلمان فلسفیوں کی طرف سے۔ اصالت وجود کی بحث، معقولات ثانیہ کی بحث، یا خدا اور کائنات کے رابطے کے حوالے سے بالکل نئے نظریات، یہ سب مسلمان فلسفیوں کی طرف سے پیش کیے گئے اور بالکل نئے اور ابتکاری نظریات ہیں۔ لہٰذا ان تمام باتوں کا جو ایک نتیجہ اور رزلٹ نکلتا ہے، اور اکثر محققین نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اور دلیلوں سے بات کی ہے، کتابیں پوری کی پوری لکھی گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلامی فلسفہ یونانی فلسفے سے کاملاً مختلف ہے۔ ہاں، استفادے کی حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن مسلمان فلسفیوں نے نئے نظریات، نئی باتیں اس میں ایڈ کی ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ایسا فلسفہ ہے اسلامی فلسفہ جس میں بار بار کوشش کی گئی کہ فلسفی نظریات کو اسلامی تعلیمات کے مطابق وحی سے، قرآن سے، احادیث سے استفادہ کرتے ہوئے عقلی بنیادوں پر ان کو آپس میں جمع کیا جائے، ان میں تضاد اور کنٹرڈکشن باقی نہ رہے، اس حوالے سے کوشش کی گئی۔ لہٰذا اسلامی فلسفہ جو ہے وہ ساختاری طور پر اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کاملاً یونانی فلسفے سے مختلف ہے، اور نئے فلسفی مدارس جس طرح سے میں نے بات کی وجود میں آئے۔ 3 اہم فلسفی مدارس اسلامی فلسفے کے اندر موجود ہیں، جن کا تعارف انشاءاللہ ہم آگے جا کے بیان کریں گے۔ بس نتیجہ یہ ہے کہ بے شک اسلامی فلسفے نے یونانی فلسفے سے استفادہ ضرور کیا ہے، لیکن یہ اس کی نقل نہیں ہے، یہ اس کا تکرار نہیں ہے، بلکہ اسلامی فلسفے میں بہت زیادہ جدید مسائل آئے ہیں۔ لہٰذا بعض محققین نے یہاں کہا ہے کہ اگر یونانی فلسفے سے ماخوذ مسائل کی تعداد اگر صرف 70 تھی مثلاً، تو اسلامی فلسفے نے وہ 70 مسائل 700 میں تبدیل کیے، گویا اس میں 630 نئے مسائل کا اضافہ کیا اور نئے موضوعات کو ایڈ کیا ہے مسلمان فلسفیوں نے، اور یہ بہت اہم بات تھی اس حوالے سے۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔